اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن شریف کے لیے حاضر ہیں۔ آیا نمبر 74 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ بنی اسرائیل نے جو مشاہدات کیے اللہ کی قدرت کے، مثلاً ان کے سر پر پہاڑ کا اٹھایا جانا، اور ہفتے کے دن شکار کے سلسلہ میں نافرمانی کرنے والوں کی جو شکلیں ہیں ان کا مسخ ہونا، اور گائے کا جو نا وہ ٹکڑا ایک مقتول کے ساتھ لگانے سے مقتول کا زندہ ہونا۔ اب اس کے بعد چہ جائے کہ ان کے دل نرم ہوتے، بلکہ وہ اتنے تعصب پر اتر آئے کہ اللہ کے نشانات کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو لہٰذا اس چیز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض بندے ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے پروگرام کھساتے ہیں، فکر آخرت موضوع ہونا چاہیے، بس وہ سننے کی عادتی کریں، لیکن ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جس بندے کا ضمیر حق قبول نہ کرے، یعنی حق دیکھتا بھی ہے، حق سنتا بھی ہے، اس کے سامنے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو وہ بندہ پتھروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ پتھروں کی بھی یہاں پہ جو قسمیں ہیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں کہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، کہ بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے، بعض پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور پتھروں کے ساتھ بڑے سارے واقعات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً پتھروں کے متعلق اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو پتھروں پر نازل کرتے تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لہذا حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ اپنی کتاب کی جو امانت ہے اس کا حامل حضرت انسان کو ٹھہرایا، اس کے اندر یہ قوت عطا کی۔ اور پتھروں کے ساتھ جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا، کہتا محمد تو زمین و آسمان کی خبریں دیتا ہے، اگر تو سچا ہے نا تو بتا میری کنکری میں کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بتاؤں تیری کنکری میں کیا ہے، یا جو تیری کنکری میں چیز ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہو جائے تو پھر کمال کی بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہاں پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، تو ان سے آوازیں آ رہی تھیں، درود پڑھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ دروشی کو پڑھنے والا موجود نہیں ہے، تو آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ پر پتھر درود پڑھ رہے ہیں۔ اور ترمذی میں ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، جدھر جدھر سے ہم گزرتے، جو پہاڑ تھے، جو درخت تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پتھر ہے نا وہ اثر قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی یہ قسمیں اس لیے بنی نا کہ وہ اثر قبول کرتے ہیں، اور ان کے واقعات اس کے علاوہ بھی موجود ہیں،
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، یہ نہیں کہ اس کی کوئی منت سماج کی، حضور نے پاؤں کی ٹھوکر ماری کہ تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو پتھر جو پہاڑ ہے وہ فوراً ساکت ہو جاتا ہے۔ تو پتھر اثر قبول کرتے ہیں، یعنی ان پر کوئی بات کی جائے یا کوئی اللہ کا امر نازل ہو جائے، جس طرح وہ کوہ طور کا واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ کی تجلیات کا کچھ حصہ جب اس پہ نازل کیا گیا تو پہاڑ رضا رضا ہو کے پھٹ گیا۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ حق کو قبول نہیں کرتا، حق اس کے سامنے ہو بھی رہا ہے، حق کو سنتا پڑا ہے، فکر آخرت موضوع ہونا چاہیے۔ فکر آخرت کے موضوع کا فائدہ تو تب ہے نا جب عمل بھی کریں گے۔ یہ کیا موضوع فکر آخرت ہے، اللہ کی مخلوق کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ موضوع فکر آخرت ہے، دوسرے کو اپنے سے ادنا سمجھ رہے ہیں۔ موضوع فکر آخرت ہے، نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ موضوع فکر آخرت ہے، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ موضوع فکر آخرت ہے، اور صبح خاص کر کے رمضان المبارک میں کئی لوگوں کی فجر رہ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بندے کا ضمیر حق قبول نہ کرے وہ بندہ پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔